اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 4 کا ہمارا سبق چل رہا ہے، اور گزشتہ سبق میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دانتوں کے نام اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کے مختلف حصوں کے نام ذکر کیے تھے، کیونکہ اس تختی کی جو ترتیب ہے وہ مخارج کے اعتبار سے ہے، اور میں نے گزشتہ سبق کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مخارج کی ترتیب صعودی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جانا، نیچے سے اوپر کی طرف چڑھنا۔ تو مخارج بھی حلق سے شروع ہوتے ہیں اور ہونٹوں پر، اور پھر اس کے بعد جا کر ناک کے بانسے پر ختم ہوتے ہیں، اس لیے اس ترتیب کو ترتیب صعودی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ہاتھ کے اشارے سے سمجھیں تو یوں مخارج کی ترتیب یوں ہے، یوں ہم نیچے سے چلیں گے اور اوپر کی طرف آتے ہوئے یہاں ہونٹوں پر آ کر ہمارے مخارج ختم ہوں گے۔ اس تختی کے اندر 15 مخارج بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد 16واں مخرج جو سب سے پہلا مخرج ہے، مخرج نمبر 1 جوف دہن۔ جوف کا معنی خلا، خالی حصہ، اور دہن کا معنی منہ۔ جوف دہن کا معنی منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان تینوں حروف کو حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ مخرج نمبر 2 اقصی حلق۔ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ مخرج نمبر 3 وسط حلق۔ حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، عین اور حا۔ مخرج نمبر 4 ادنی حلق۔ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے، حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ تو یہ حلق کے 3 حصے کیے گئے ہیں، ایک نیچے والا حصہ جس کو اقصی حلق کہا جاتا ہے، ایک درمیان والا حصہ جسے وسط حلق کہا جاتا ہے، اور ایک اوپر والا حصہ اس کو ادنی حلق کہا جاتا ہے۔ اور ہاتھ کے ذریعے سے سمجھیں تو یہ نیچے والا حصہ، اس کو اقصی حلق، درمیان والا حصہ اس کو وسط حلق، اور یہ اوپر والا حصہ اس کو ادنی حلق کہا جاتا ہے۔ مخرج نمبر 5 زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ منہ کے جو اوپر والا حصہ ہے اس کو تالو کہا جاتا ہے، اور زبان کی جڑ، مثال کے طور پر ہماری یہ زبان ہے، اس کی جو جڑ ہے یہ جب اوپر کے تالو سے ٹکراتی ہے، جہاں پر ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، یعنی قاف کے مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کر منہ کی طرف، قاف کا مخرج، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ اسی طرح
مخرج نمبر 5 قاف کے مخرج کے متصل زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ان دونوں حروف کو حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے، قاف اور کاف۔ مخرج نمبر 7 وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے جیم، شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتی ہیں۔ یا غیر مدہ میں یا متحرک اور یا لین، کیونکہ یا مدہ کا مخرج جوف دہن مخرج نمبر 1 ہے۔ تو وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے جیم، شین یا متحرک اور یا لین یعنی یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 8 حافہ لسان اور اوپر کی 5 داڑھیں۔ میں نے کل کے سبق میں آپ کی خدمت میں زبان کے مختلف حصے پیش کیے تھے، ان میں حافہ لسان زبان کا وہ بغلی کنارہ، زبان کی وہ کروٹ جو 5 داڑھوں کے مقابلے میں آتی ہے، نواجز، طواحن اور ضواحک۔ تو جب زبان کا یہ کنارہ ان 5 داڑھوں سے ٹکراتا ہے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اور میں نے گزشتہ ایک سبق کے اندر بھی حروف کے مخارج پہچاننے کا، حروف کا صحیح مخرج کون سا ہے، کسی بھی حرف کا مخرج پہچاننے کا ایک طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ میں دوبارہ وہ طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس کسی حرف کا بھی آپ مخرج پہچاننا چاہتے ہیں اس حرف کو ساکن کریں اور اس کے پیچھے حمزہ متحرک لگائیں، اور پھر اس حرف کو ادا کریں جہاں پر اس حرف کی آواز بند ہوگی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا۔ مثال کے طور پر ضاد ہے، آپ ضاد کا مخرج پہچاننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ضاد کا مخرج پڑھا ہے لیکن آپ کو یاد نہیں ہے، تو اس کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے آپ ضاد کو ساکن کریں اور اس کے پیچھے حمزہ متحرک لگائیں، ضاد۔ اور اگر آپ زبان کو داڑھوں کے ساتھ نہیں ٹکرائیں گے تو آپ کا یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ضاد، یہ زبان کا کنارہ میں سامنے کے دانتوں سے ٹکرا رہا ہوں، ثنایا علیہ کے ساتھ ٹکرا رہا ہوں، تو اس سے ضاد کی آواز صحیح طور پر ادا نہیں ہو رہی۔ ضاد، ضاد، ضاد۔ اور پھر اس حرف کی ادائیگی میں اوپر کی داڑھوں کو تعلق ہے، وہ داڑھیں دائیں طرف سے بھی ادا کی جا سکتی ہیں، یعنی اس حرف کو ادا کرتے ہوئے زبان کا کنارہ دائیں طرف سے لگائیں پھر بھی یہ حرف ادا ہو جائے گا، اور اگر بائیں طرف سے آپ اس کو لگائیں گے یہ حرف پھر بھی ادا ہوگا، اور اگر بیک وقت آپ زبان کا دائیں طرف والا کنارہ دائیں داڑھوں کے ساتھ اور بائیں طرف والا کنارہ بائیں داڑھوں کے ساتھ آپ ٹکرائیں گے تو اس سے بھی یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج کے سبق میں حروف کے 8 مخارج بیان کیے ہیں، دوبارہ ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مخرج نمبر 1 جوف دہن، جوف کا معنی خلا، دہن کا معنی منہ، جوف دہن کا معنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ الف، واو اور یا ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 2 اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 3 وسط حلق، حلق کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے، حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 4 ادنا حلق، حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ مخرج نمبر 5
زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 6، قاف کے مخرج کے متصل، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یائے غیر مدہ۔ ان 3 حروف کو حروف شجریہ کہا جاتا ہے۔ مخرج نمبر 8، حافہ لسان اور اوپر کی 5 داڑھیں، اس سے غاد ادا ہوتا ہے اور اس حرف کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ گزشتہ اسباق کی طرح میں آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ اللہب کی ابتدائی آیات کی تلاوت پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ حروف کے مخارج کے اوپر توجہ دیں، اور پھر جو اس کا میں نے طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ حرف کو ساکن کر کے اس کے پیچھے حمزہ متحرک لگائیں، اور جہاں پر وہ آواز ختم ہوگی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا، اس کے مطابق حروف کی مخارج کی ادائیگی کی مشق کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب۔ ان آیات کی تلاوت میں با ہے، اس با کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے، تبت، تب یہ قلقلہ ہے۔ تبت یدا، منہ اوپر کی طرف کھولنا ہے، ابی حمزہ ہے، ابی اور یا معروف ادا کرنی ہے، مجہول نہیں کرنی، اور آخر میں وتب، اس با کے اوپر قلقلہ ہے۔ اور پھر اس میں کیونکہ با کی ادائیگی میں ہونٹوں کو تعلق ہے، اس لیے عمومی طور کے اوپر اس حرف کو ادا کرتے ہوئے بسا اوقات ہونٹ سختی کے ساتھ آپس میں ملائے جاتے ہیں، با، یہ بہت سخت نہیں کرنا۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں ما معروف اوپر کی طرف منہ کھول کر، میں اس طرح نہیں ہے، امالہ کی طرف نہیں جانا۔ او نا، اس کے اندر بھی اسی طرح ہے، مالہ، اور اسی طرح وما، اس کے اندر بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح کسب کے اندر بھی با کے اوپر آخر میں قلقلہ ہے، اور ہونٹوں کو نرمی کے ساتھ ملانا ہے، اس کے اندر زیادہ سختی کے ساتھ ہونٹوں کو آپس میں نہیں ملانا۔